الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة فاتحة 5ویں آیت اهدنا الصراط المستقیم. اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ سارے عالم کو پالنے والا اللہ جو کہ رحمان رحیم ہے اور مستقبل کا بھی وہی بادشاہ، ہمارا حال ماضی مستقبل سب اسی کے پاس ہے، ساری قدرتیں اسی کی ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، لہٰذا عبادت بھی ہم اسی کی کریں گے. ہم ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. تو عبادت پوری زندگی اللہ کی فرمان برداری میں گزارنا، اطاعت میں گزارنا، عاجزی کے ساتھ، یہ ایک مشکل کام، اس لیے ایاک نستعین، مدد بھی تجھی سے ہم چاہتے ہیں. یہ مدد اس عبادت میں بھی اور ہر حالت میں بھی مدد کس کی مانگے آدمی؟ اللہ ہی کی، کیونکہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ کوئی مدد مانگنی ہو اللہ ہی سے مانگو، کوئی چیز کسی چیز کا سوال کرنا ہو مانگنا ہو تو اللہ ہی سے. پھر فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ مدد ہر چیز میں ہمیں اللہ ہی کی مدد چاہیے، اس کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا. سب سے بڑی قیمتی چیز وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. سب سے قیمتی چیز ہدایت نہیں ہے سب کچھ ہے، ہدایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اہدنا، یہ ہدا یہدی ہدایتاً کے معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، راستہ بتلانا. الصراط، صراط اس کی جمع آتی ہے، راستے کو کہتے ہیں. المستقیم، سیدھا. صراط المستقیم سے مراد سیدھا راستہ، یعنی وہ راستہ جو منزل تک آپ کو سیدھے پہنچائے، جس میں کانٹے نہ ہوں، موڑ نہ ہو، دشواری نہ ہو، پریشانی نہ ہو. ایسا راستہ سیدھا راستہ کہلاتا ہے. تو ہم اللہ سے سیدھے راستے کی دعا یہاں کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود سکھائی ہے. تو یہ سیدھا راستہ وہ راستہ مراد ہے جو دین کا راستہ ہے، جو جنت تک سیدھے پہنچاتا ہے. لیکن یہ اہدنا الصراط المستقیم مطلق اگر اس کو لیا جائے تو ہر معاملے میں سیدھا راستہ، یعنی کسی بھی کام کے لیے آپ راستے کی تلاش کریں گے تو اس کے ٹیڑھے راستے بھی ہو سکتے ہیں، دشوار بھی ہو سکتے ہیں، مشکل گزار بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں یہ دعا سیدھے راستے کی ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، پھر آگے اس کا پتہ بتایا کہ وہ ہے کہاں اگلی آیات میں. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کے جو مشہور اور معروف معنی ہے وہ دو طرح کے کیے جاتے ہیں، ورنہ اس کے درجات تو بہت ہیں، لیکن جو ہدایت کا معنی کیا جاتا ہے وہ ہے ایک راستہ دکھانا اور ایک منزل تک پہنچانا. اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا. اور ہدایت کا دوسرا معنی کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب، کہ آپ کی ایک منزل ہے وہاں تک پہنچانا آپ کو. مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہاں سے آپ بازار جانا چاہتے ہیں، کوئی نیا آدمی آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، تو اس کو بتانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں بیٹھے بٹھائے میں اس کو کہوں کہ بھائی آپ یہاں سے نکلیں گے سیدھے بائیں ہاتھ کی طرف آگے جائیں گے اور پھر دائیں مڑیں گے اور پھر نیچے تھوڑا سا اتر کے پھر آپ بائیں مڑیں گے، پھر ایک لوکل روڈ آئے گا وہاں سے آپ چلیں گے تو جا کے اس میں آپ بازار تک پہنچ جائیں گے. تو یہ ہے اراءۃ الطریق، راستہ بتلانا، راستہ دکھانا. ایک یہ ہے کہ اس سے اگلا درجہ، بڑا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی آپ خود اکیلے نہیں جا سکتے، بھٹک جائیں گے، راستہ دشوار ہے، مشکل ہے، ادھر ادھر ہو جائیں گے آپ، تو میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں. آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے سیدھا بازار تک لے جاتے ہیں. تو یہ ہے ایصال الی المطلوب، یعنی منزل تک پہنچانا. تو ہدایت کے دونوں معنی آتے ہیں، اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب. یہ دونوں معنی ہدایت کے آتے ہیں. لیکن عمومی طور پر عربی میں جب ہم اہدنا کے ساتھ الا لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ راستہ بتلا دینا، اراءۃ الطریق ہے. یعنی اہدنا الی صراط مستقیم کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے راستہ بتا دیجیے. اور اہدنا الصراط ڈائریکٹ ہے، بغیر صلے کے، بغیر حرف جار کے، الا کے بغیر اس کو اگر لائیں اہدنا الصراط تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دیجیے، جو منزل ہے جہاں تک پہنچنا ہے وہاں مجھے پہنچا دیجیے. تو یعنی دین پر مجھے چلا لیجیے. اس کا مفہومی ترجمہ ہوگا کہ ایک تو دین کا راستہ مجھے دکھا دیجیے، وہ اراءۃ الطریق ہے، ایک دین پر چلائیں مجھے، تو یہ ایصال الی المطلوب ہے.
یہاں الہ کے بغیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر مجھے پہنچا دیجیے. مفہومی ترجمہ اس کا یہی ہوگا. پھر آگے پھر اس صراط مستقیم کا راستہ بتا دیا کہ وہ کون سا ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہدایت سے یہاں ہم جو ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ سے وہ صراط مستقیم کی وہ ہدایت ہے کہ جہاں منزل تک ہم پہنچ سکیں، ورنہ مطلق ہدایت جو راستہ بتلانا ہے تو اس کے بارے میں تو سب کے لیے پورا قرآن ہدایت ہے، کافر کے لیے بھی، مومن کے لیے بھی، نیک کے لیے بھی، گناہگار کے لیے بھی، سب کے لیے قرآن مکمل ایک سیدھا راستہ ہے جو بتلایا گیا ہے. پہنچا کون؟ جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہاں پہنچتے ہیں. لہٰذا ہم ان خاص بندوں کا راستہ مانگتے ہیں اللہ سے. یہاں ڈائریکٹ کہا بھی جا سکتا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الانبیاء یا صراط الدین، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہاں ایسا انداز اختیار نہیں کیا گیا ہے بلکہ لوگوں کا حوالہ دیا ہے، کس قسم کے لوگوں کا راستہ. تو یہ اشارہ ہے اس بات کا سے کہ انسان ہدایت پاتا ہے تو صرف اس کے لیے بتلانا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو آدمی. تو ان لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. میں مختصراً بتا رہا ہوں آپ کو. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا ہے. انعام ینعم انعام افعال کے اس پر انعام کرنا. انعمت واحد حاضر کا صیغہ ہے کہ آپ نے انعام کیا ہے. اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو قرآن کی دوسری آیت میں آتا ہے الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر کہ اللہ نے انعام کیا، وہ کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان چار لوگوں کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ اللہ نے ان لوگوں کے اوپر انعام کیا ہے، تو ان کے راستے پر چلنا ہے. نبیین نبی، صدیقین جو اپنے زمانے میں دینی معاملات میں سب سے آگے ہو، شہداء کہ جس کے بارے میں یہی ہے کہ جو اپنی جان تک بھی قربان کرنے والے ہیں دین کے اوپر. الصالحین وہ لوگ جو دین پر عمل پیرا ہوں، عام لوگ جو دین پر عمل پیرا ہوں. تو ان لوگوں کو انعام یافتہ کہا گیا ہے. تو ترجمہ ہو گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا لیجئے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے.